بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے کہ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرون سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں یا اس سے مدت اور زمانے سے مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے ہیں کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب ابتدا حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قرآن کی آیت 10 ظاہر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی نسل کو چھوڑو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان زمانے کے نیک لوگ تھے اور ان کے بہت سے پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی انتہا ہو چکی تھی، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو گئی تھی، تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی، تو ابلیس کے کہنے پر ان کے بعد کے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ بت کی پوجا کی ابتدا۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل اور صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی عوضداری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہیں گے اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ پن دکھانے لگے ہیں، تو پھر ان سے کہا گیا کہ میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی، اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ہی بنا کر ان کو دے دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے بت پرستیاں شروع کر دی، تو سب سے پہلے اللہ کی سوا بت پرستی کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔